وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوام کی ایک اور مشکل حل کر دی۔ گمشدہ کاغذات کی رپورٹ اب گھر بیٹھے ہی ہو سکے گی۔ مریم نواز نے پنجاب پولیس پاکستان ایپ کا افتتاح کر دیا۔ ایپ پر اندراج کے بعد FIR بھی گھر پر ہی موصول ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے عوام کے لیے آسانی پیدا کرنا ہمارا عزم ہے۔ شہر میں ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز رفتار۔ ناصر باغ نیلا گنبد پارکنگ پلازے اور داتا دربار ری ماڈلنگ منصوبے کے ایک شاہکار۔ ناصر باغ انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازے کا 34% کام مکمل ہو گیا۔ نیلا گنبد پارکنگ پلازہ بھی تکمیل کی جانب گامزن، 45% کام مکمل ہو چکا۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کا فیصلہ۔ افرادی قوت اور مشینری بڑھائی جائے گی۔ تعمیراتی کاموں میں سست روی اور غیر معیاری میٹیریل کا استعمال ثابت ہونے پر کمپنی کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ ابتدائی مرحلے میں 15 شہروں میں واسع کمپلیکس بنیں گے۔ حکومت کا ڈیجیٹل پنجاب کی جانب بڑا قدم۔ پنجاب بینک اور دی آفس آف AI میں معاہدہ۔ مشیر برائے وزیر اعلیٰ علی ڈار کی سربراہی میں AI ڈیٹا سینٹر اور فائنینشیل ڈیٹا ویئر ہاؤس قائم کیا جائے گا۔ 2029 تک پنجاب کو جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا مصنوعی ذہانت کا مرکز بنانے کا ہدف مقرر۔ 1 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی۔ ٹریفک قوانین کا نفاذ، محفوظ سفر کی روشن مثال۔ ٹریفک کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا فیصلہ۔ DIG ٹریفک وقاص نذیر کی سربراہی میں آن لائن کانفرنس۔ مہلک حادثات اور ڈرائیورز کے لائسنس منسوخ۔ ڈرائیونگ لائسنس کے دوران موبائل فون سننے والوں کو بھی شکنجے میں لائیں گے۔ ون وے کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بس بہت ہو گیا، اب معافی نہیں ملے گی۔ رنگ روڈ پر ٹریفک کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانوں کا فیصلہ۔ حکام کے مطابق ون وے کی خلاف ورزی پر 5,000 روپے جرمانے کے ساتھ مقدمہ درج ہوگا۔ پیدل گزرنے پر 200 کے بجائے 2,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ بغیر ٹول پلازہ سفر اور آہستہ گاڑی چلانے پر بھی 5,000 جرمانے کی رسید تھما دی جائے گی۔ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی کے ثمرات۔ لاہور سمیت ملک بھر میں LPG کی فی کلو قیمت میں 20 روپے کی بڑی کمی۔ جنگ بندی کے بعد ایران سے LPG کی وافر مقدار پاکستان پہنچ گئی۔ دوسری جانب سونا بھی 9,500 روپے سستا ہو گیا۔ فی تولہ سونا 4,94,662 روپے کا ہو گیا۔ جنگ کے بادل چھٹ گئے، فضائی آپریشن بحال۔ لاہور ایئرپورٹ سے 9 پروازیں دبئی، ابوظہبی، شارجہ، بحرین، کویت، دوحہ، جدہ اور دمام چلی گئیں۔ اسلام آباد سے 8، کراچی سے 18، پشاور سے 6 اور ملتان ایئرپورٹ سے 4 پروازوں نے اڑان بھری۔ پاکستان نے سفارتکاری سے عالمی جنگ ٹال دی۔ MPA شعیب صدیقی اور سارہ احمد کی پنجاب اسمبلی میں تہنیتی قراردادیں جمع۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین۔ قراردادوں میں کہا گیا کہ ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا کردار بے مثال رہا۔ شرح مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے ہر گھر میں پیٹرول کی، ڈیزل کی قلت اور پھر ہر کسی کی جیب سے ایک کثیر رقم جانا کہ مہنگائی بڑھ، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ شرح سود پہ آنا تھا، تو اس سارے میں ملک کا نقصان ہونا تھا۔ آلریڈی آپ کو پتہ ہے ہم ایک IMF پیکج میں ہمارے پاس کو بہت زیادہ لیوے نہیں ہے کہ ہم اس میں اپنی مرضی یا پک اینڈ چوز کر سکیں، لہٰذا پاکستان نے ایک بڑا اچھا ڈپلومیٹک کردار ادا کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ پورے خطے میں ایک ہی ملک ہے۔ خطے میں جنگ روکنے سے لاکھوں جانیں بچ گئیں۔ چیئرمین ایپٹما کامران ارشد کی پریس کانفرنس، کہا کہ جنگ رکوانے پر پاکستان کے جھنڈے اور پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ ہو گیا۔ حکومت دنیا کے ساتھ کاروباری روابط مضبوط کرے۔ وائس چیئرمین اسد شفیق بولے کہ پاکستان دنیا بھر میں ابھر کر سامنے آیا ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی بھی رک گئی۔ 30 روز کے بعد مسجد اقصی نمازیوں کے لیے کھول دی گئی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ صہیونیت کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہودیوں کا مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ مسلمان دشمنوں کا مقابلہ اتحاد سے کرنا ہوگا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کی قیادت آگے آئے۔ پاکستان نے عالمی امن کے لیے نئی مثال قائم کر دی۔ جنگ بندی کا معاہدہ پاکستان کے لیے قابل فخر لمحہ بن گیا۔
طلباء کی لاہور رنگ سے گفتگو، کہا کہ پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کرانا ہمارے لیے اعزاز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سفارتکاری میں اپنا لوہا منوایا۔ پاکستان کا پہلے جو کردار تھا وہ پوری دنیا کے سامنے نیگیٹو طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن اب دنیا کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان کس طرح کی سوچ رکھتا ہے، اور اس جنگ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف اور عاصم منیر صاحب نے جتنا کردار ادا کیا ہے، اگر اور کوئی بھی ہوتا تو وہ اس جنگ کو بند نہیں کروا سکتا تھا۔ سب سے پہلے تو کیونکہ سب سے زیادہ فائدہ بھی میرے خیال سے اس میں پاکستان میں ہی ہوگا، کیونکہ موسٹلی 45 to 50 لاکھ گلف کنٹری میں پاکستانی ورکر کام کرتے ہیں۔ وہ پچھلے 20 سے 25 دن سے وہ بھی کام سے محروم تھے، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ میرے خیال سے فائدہ کہیں نہ کہیں پاکستان کو اس کا ہوگا۔ معتدل موسم، نکھرے شجر، ہر سو ہریالی، بارشوں نے سردی کی بریک لگا دی۔ دن بھر سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی، شہر کا درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی 24 گھنٹے کے دوران بوندا باندی کی پیش گوئی، جبکہ دوسری جانب فضائی آلودگی بھی کم ہو گئی۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 86 پر آ گیا۔ مہنگائی کا طوفان، چکن کی اونچی اڑان، عوام پریشان۔ برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت 595 روپے فی کلو ہو گئی۔ فارمی انڈوں کی قیمت 237 روپے فی درجن برقرار۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6990 روپے میں دستیاب۔ پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کا بہانہ، سبزیاں مزید مہنگی۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق لہسن چائنا 520، ادرک تھائی لینڈ 285، ٹماٹر 75، پیاز 68 روپے کلو ہو گئے۔ کچنار 235، بھنڈی 200، کریلے 160، مٹر 115 اور گھیا کدو کی قیمت 90 روپے کلو مقرر۔ مہنگائی نے پھلوں کی مٹھاس کو بھی کرواہٹ میں بدل دیا۔ غریب اور متوسط طبقہ پھل کھانے کو ترس گیا۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق انار کندھاری 710، انگور ٹافی نیا 4 اور اس حوالے سے ایرانی کھجور 475، سیب کالا کولو 450، چیکو 205 اور اسٹرابری 190 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی۔ وزیر لیبر منشا اللہ بٹ سے مسلم لیگ نون لیبر ونگ کے عہدیداروں کی ملاقات۔ مسائل کے حل کے لیے مختلف تجاویز پیش کی گئی۔ بہترین سفارتکاری پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین۔ وزیر لیبر نے کہا کہ محنت کشوں کے مسائل حل کریں گے۔ راشن کارڈ وزیر اعلیٰ پنجاب کا محنت کشوں کے لیے بڑا تحفہ ہے۔ والدین بچوں کو معذوری سے بچائیں، پولیو کے 2 قطرے لازمی پلائیں۔ وزیر صحت خواجہ عمران نصیر نے قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ کہا کہ پاکستان مؤثر حکمت عملی سے پولیو کے خاتمے کے قریب پہنچ چکا۔ پولیو فری پاکستان ہم سب کا مشترکہ ہدف ہے۔ حکومت اور عوام کی کاوشیں پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ یو ایچ ایس کے 3rd پروفیشنل MBBS کے امتحانی نتائج کا اعلان۔ 4979 طلباء پاس، 366 فیل۔ عائشہ آصف کی 942 نمبرز کے ساتھ پہلی پوزیشن، نور سلطان 941 اور معصومہ 933 نمبر لے کر دوسرے اور تیسری پوزیشن پر براجمان۔ کامیابی کا تناسب 93.15% رہا۔ پنجاب کی 5 میڈیکل یونیورسٹیز میں نئے وائس چانسلرز کی جلد تعیناتی ہوگی۔ اشتہار جاری۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی، فیصلہ آباد میڈیکل یونیورسٹی اور فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں وائس چانسلر تعینات ہوں گے۔ امیدوار 6 مئی تک درخواست دے سکتے ہیں۔ نجی اسکولوں میں کار پولنگ کے فروغ کا فیصلہ۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی تیل بحران کے پیش نظر کار پولنگ کو فروغ دینے کی ہدایت۔ طلباء کے لیے مشترکہ سفری نظام اپنانے کا حکم، اور اس حوالے سے ایندھن کی بچت اور ٹریفک میں کمی ممکن ہوگی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے نجی تعلیمی اداروں کو مراسلہ جاری کر دیا۔ لیپ ٹاپ اسکیم وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن کا مظہر قرار۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں 141 طلباء میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے گئے۔ وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل کی زیر صدارت تقریب۔ پروفیسر شمسہ ہمایوں کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ طلباء نے لیپ ٹاپس اسکیم کو شاندار قرار دیا۔ والدین بچوں کے تعلیمی شیڈول سے پریشان، کہتے ہیں کہ بار بار اسکول کھلنے اور بند ہونے سے مالی بوجھ بڑھ گیا۔ فیس اور ٹرانسپورٹ اخراجات نے مشکل میں ڈال دیا۔ آن لائن کلاسز بھی بیشتر بچوں کی پہنچ سے باہر۔ والدین نے فیسوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔